ٹی وی کے پروگرام سانجھا پاکستان میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان مہناز جاوید۔ سانجھا پاکستان نام ہے ایک سوچ، ایک ویژن اور ایک جدوجہد کا۔ اس پروگرام میں میں منظر عام پر لاؤں گی ان انسنگ ہیروز کو جنہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا قومی اور بین الاقوامی سطح پر منوایا۔ ناظرین، اس کے باوجود کہ خواتین پاورفل ایجنٹ آف چینج ہیں، لیکن ہمارے سماج میں فیصلہ سازی میں ان کا کردار خاصا محدود رہا ہے۔ دنیا بھر میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب خواتین کو لیڈرشپ رول ملے تو انہوں نے سماج کو انکلوسیو اور ڈائیورس بنایا ہے، گویا سماج کے ہر فرد کو برابری کی سطح پر ساتھ لے کر چلنے کی خاصیت رکھتی ہیں۔ وہ پیس ایگریمنٹس جن میں مذاکرات کی میز پر خواتین بیٹھی ہیں، ان کی پاسداری دونوں فریقین نے طویل عرصے تک کی ہے۔ اسی طرح بزنس کمپنیوں میں خواتین لیڈرشپ پوزیشن میں ہوں تو وہاں ان کی کارکردگی کی شرح 21% بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم 2020 میں کووڈ-19 کے کانٹیکس میں دیکھیں تو جن ممالک کی حکمران خواتین رہی ہیں، انہوں نے اس وبا کا مقابلہ بہتر طریقے سے کیا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ خواتین کو لیڈرشپ پوزیشن تک پہنچنے میں بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ رکاوٹیں اسٹرکچرل بیریئرز اور انسٹیٹیوشنل مائنڈ سیٹ سے لے کر انڈیویجول چوائسیز اور سوشل بیہیویئرز تک پھیلی ہوتی ہیں۔ ناظرین، جو خواتین ان تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے لیڈرشپ پوزیشن حاصل کر لیں تو بھی ہمیں اپنے معاشرے میں ان کی ویزیبلٹی بہت کم نظر آتی ہے۔ سانجھا پاکستان متعارف کروائے گا ایسی ہی خواتین کو، اور آج کی میری مہمان ہیں ڈاکٹر روبینہ فیروز بھٹی صاحب۔ ڈاکٹر روبینہ فیروز بھٹی پاکستان کی ان بہادر خواتین میں سے ایک ہیں جنہوں نے مشکل حالات کے باوجود ملکی اور بین الاقوامی سطح پر باحیثیت قائد اپنی پہچان بنائی۔ سرگودا شہر سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر روبینہ فیروز نے MS کیمسٹری بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان سے کی، آئرلینڈ سے ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں MA کیا، جہاں انہیں شاندار تعلیمی کارکردگی پر اسٹوڈنٹ آف دا ایئر ایوارڈ دیا گیا۔ انہوں نے امریکہ کی یونیورسٹی آف سین ڈیاگو کیلیفورنیا سے لیڈرشپ اسٹڈیز میں PhD کی۔ دوران PhD دیگر کئی اسکالرشپس کے علاوہ انہوں نے ہاروے فیلوشپ بھی حاصل کی، جو بہترین امریکی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ان طالب علموں کو دی جاتی ہے جنہوں نے اپنے سماج میں چینج ایجنٹ کے طور پر کام کیا ہو۔ ڈاکٹر روبینہ فیروز ایسٹ مینونائٹ یونیورسٹی ورجینیا میں وزٹنگ اسکالر بھی رہی۔ وہ کئی کتابوں کی مصنفہ ہیں۔ انہوں نے نوبل پیس پرائز ونر موریٹ کاریگن کی کتاب ویژن آف پیس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا۔ انہوں نے دنیا بھر میں 30 سے زائد ممالک میں انسانی حقوق کے فورمز پر پاکستان کی نمائندگی کی۔ انسانی حقوق کے فروغ و تحفظ کے لیے کی جانے والی ان کی کوششوں کو سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر سراہا گیا۔ حکومت پنجاب کے ہیومن رائٹس اینڈ مائنورٹی افیئرز ڈپارٹمنٹ نے مسلسل 4 سال تک انہیں ہیومن رائٹس ایوارڈ دیا، جبکہ نیوز ویک نے انہیں 2011 اور 2015 میں پاکستان کی 100 بااثر خواتین کی لسٹ میں بھی شامل کیا۔ ان کی سماجی خدمات پر انہیں کئی بین الاقوامی اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ وہ پاکستان کی واحد مسیحی خاتون ہیں جنہوں نے ورلڈ بینک ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں ورلڈ بینک کے صدر ڈاکٹر جم یونگ کم سے ملاقات کی اور مارگریٹ میکنیمارا ایوارڈ حاصل کیا۔ انہیں 2015 میں اقوام متحدہ کی طرف سے این پیس ایوارڈ دیا گیا۔ 2011 میں امریکی کانگریس کے سابقہ اسپیکر نینسی پیلوسی کے ہمراہ وومن آف کریج ایوارڈ ملا۔ 2010 میں ورلڈ ویژن سے انٹرنیشنل پیس ایوارڈ حاصل کیا۔ 2009 میں جان بی کراک انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی آف سین ڈیاگو نے ان کی زندگی اور کام کے بارے میں ہارمونی ان دی گارڈن کے نام سے کتاب لکھی۔ 2005 میں دنیا بھر سے نوبل پرائز کے لیے نامزد ہونے والی خواتین میں بھی ڈاکٹر روبینہ فیروز بھٹی کا نام شامل تھا۔ ڈاکٹر روبینہ فیروز بھٹی کی سماجی خدمات پر UNDP، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف امریکہ اور جمی کارٹر سینٹر جارجیا نے شارٹ ڈاکومنٹری بنائی، جبکہ انہیں وکی پیس وومن اور 24 پیسز نے بھی پروفائل کیا۔ 2021 میں ویکیپیڈیا نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے ہمراہ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان کے نوٹیبل الومنائی میں شامل کیا۔ ڈاکٹر روبینہ فیروز بھٹی کئی سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے بورڈز اور کونسلز کی ممبر ہیں۔ اس وقت وہ حکومت پاکستان کے نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف چائلڈ میں صوبہ پنجاب کی جنرل سیٹ پر نمائندگی کر رہی ہیں۔ جنہوں نے امریکہ سے لیڈرشپ اسٹڈیز میں PhD کی ہے، اس وقت
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड में मुल्क के सबसे बड़े सूबा पंजाब की नुमाइंदगी कर रही हैं। आप एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, एक लीडरशिप स्कॉलर, सरगर्म समाजी कारकुन और ख़वातीन के हकूक़ के लिए उठने वाली एक ताकतवर आवाज़। डॉक्टर साहिबा, मैं आपको सांझा पाकिस्तान में खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। It's my pleasure, and Mehnaz, many congratulations for initiating such a powerful program. और मेरा तो ये ख्वाब था कि हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ख़वातीन को ये स्पेस मिले कि वो अपने लीडरशिप को भी मनवा सकें और इस तरह का प्रोग्राम इनिशिएट करें कि जिसमें ख़वातीन की आवाज़ जनरल पब्लिक तक पहुँचे। कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहिबा, अब आप अपने बारे में कुछ कहाँ से आप बिलोंग करती हैं और आपने अपनी तालीम का सिलसिला किस तरीके से जारी किया, वो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, महनाज ताल्लुक़ मेरा शहर सरगोदा से है, बल्कि शहर सरगोदा के एक गाँव से, और मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो वहीं से है। लेकिन उस गांव का मैं ये समझती वन ऑफ द बेस्ट स्कूल था, मिशनरी स्कूल था। फिर हाई स्कूल मैंने किया सरगोदा शहर से, और मैंने बीएससी की ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री में गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा से। और मेरी जो फर्स्ट डिग्री है मास्टर्स की वो केमिस्ट्री में है, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से। और उसके बाद फिर मैं आयरलैंड चली गई। मैंने अपना जो एकेडमिक इंटरेस्ट है वो सोशल साइंसेस में ज़्यादा देखा, और आयरलैंड से मैंने मास्टर्स किया डेवलपमेंट स्टडीज़ में, बल्कि मैं हाईएस्ट अचीवर हूँ और एंड आई गॉट द डिस्टिंक्शन। और आयरलैंड से मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला। पीएचडी मैंने अमेरिका से की है लीडरशिप स्टडीज़ में, और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ सैन डिएगो कैलिफोर्निया से मेरी पीएचडी है, और यही मेरा एक तालीमी सफ़र है। वेरी इम्प्रेसिव, बहुत खूब डॉक्टर साहिबा। यकीनन आपकी इतनी ज़बरदस्त एकेडमिक परफॉर्मेंस हमारे नाज़रीन को भी काफ़ी इंस्पायर करेगी। लेकिन डॉक्टर साहिबा, ये बताएं कि इतना पढ़ने लिखने के बाद आपने प्रोफेशनली कहाँ पर अपनी खिदमात सरअंजाम दी? देखिए, मेरे जो माय बोथ पेरेंट्स वर टीचर, और मेरा जो पैशन है वो ऑफ कोर्स टीचिंग में बहुत ज़्यादा था। मैंने केमिस्ट्री में एमएससी करने के बाद कोई 4-5 साल गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई केमिस्ट्री, 4 साल लेक्चरर इन केमिस्ट्री। लेकिन जो मेरा जो एक इंसान का इंस्टिंक्ट होता है, जो उसके अंदर का इंसान होता है, इंसान के अंदर भी एक इंसान है, तो वो शायद लेबॉर्ट्री में टाइम नहीं गुजार सकता था, वो लोगों में रहना चाहता था। और इसी वजह से फिर मैंने जब डेवलपमेंट स्टडीज़ में किया मास्टर्स, तो फिर मैंने नॉन प्रॉफिट सेक्टर में, जिसको आप कहते हैं एनजीओ सेक्टर में या सोशल सेक्टर में मैं आई। मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, तांग सेव ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी मैं पहले जनरल सेक्रेटरी थी, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी, बोर्ड पे रही, और मैंने गवर्नमेंट जो अपनी जॉब थी उसको स्विच किया, प्राइवेट सेक्टर में आई। और इस दौरान में मैंने मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया, उनके बोर्ड्स पे काम किया। करंटली मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ काम कर रही हूँ, जो नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड है, उसकी मैं पंजाब से मेंबर हूँ। लेकिन मेरी जो मेंबरशिप है वो कोई माइनॉरिटी सीट पे नहीं है, वो एक जनरल सीट पे है। और मैं समझती हूँ कि ये भी जो हमारी ये गवर्नमेंट है, इसका एक ये ट्रेंड सेटर है इस लिहाज से, और इसने ख़वातीन को स्पेस भी दी है कि अफर्मेटिव एक्शन लेने के साथ साथ ख़वातीन को इंटीग्रेशन की तरफ एक मेरिट पे एक जनरल कैडर में लाया जाए। बहुत ही दिलचस्प बातें डॉक्टर साहिबा हमारे साथ अपने मुतल्लिक कर रही हैं, और हमें जो है उन्होंने अभी तक अपने पढ़ाई के बारे में और किस तरीके से वो जो है वो जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता वो मतलब आगे बढ़ती गई। और अब मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगी कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है, आपकी मतलब आप मेंटोरशिप जो है वो किसकी है? देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी में जो भी एक सक्सेसफुल लीडर हो या सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग हो, उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट ज़रूर होता है जो उसको उस मुकाम तक पहुंचाता है। और ये कोई ओवरनाइट जर्नी नहीं होता। फैमिली में आपको आप बहुत छोटे होते हैं तो आपको फैमिली में कोई इम्प्रेस करता है। और शी वॉज माई मदर, जो मैं समझती हूँ मेरी पहली मेंटोर थी।
وہ اسکول ٹیچر تھی، لیکن میں اب بھی میں یوں دیکھتی ہوں کہ جب میں لیڈرشپ اسٹڈیز کو میں نے پڑھا، میں نے PhD بھی کی، تو جو لیڈرشپ کے جو اسکلز اور نالج ہے وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ریزونیٹ کیا جا سکتا ہے، اور میں کیا کرتی تھی، کیونکہ وہ شاید لیڈرشپ کے کانسیپٹس اور ٹرمینالوجی یا اپنے جو اس کے جارگنز ہیں ان کو تو نہیں جانتی تھی، لیکن انہوں نے زندگی اپنی جو گزاری بہت لیڈنگ رول میں گزاری. اور میں کیوں کہتی ہوں، نمبر 1 ان کا جینڈر ایکویلٹی پہ بہت زیادہ یقین تھا. ہم 3 بہنیں تھیں اور بھائی ہمارا ایک ہی تھا، لیکن ہماری ماں نے کبھی بھی بیٹے اور بیٹی میں تفریق نہیں کی تھی. اور آپ دیکھیں کہ ایک گاؤں میں پیدا ہوں اور پھر آپ US سے PhD کریں اور پھر آپ کو اتنی اپرچونیٹیز ملیں اور آپ کا کام ریکگنائز ہو. لائک میں پاکستانی ان خواتین میں سے ہوں جن کو 2005 میں جب دنیا بھر سے خواتین کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا گیا تو میں بھی ان خواتین میں شامل تھی. مجھے ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نے ایوارڈ دیا، MMF ایوارڈ، اور میں نے UN کا ایوارڈ ون کیا. بے شمار ریکگنیشنز ہے. جو پنجاب گورنمنٹ کا ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے کنزیکٹیو ایئرس میں میری کام کو ریکگنائز کیا. جو ہم ان کی ایڈوائزری کونسل ہے، میں اس پہ رہی. ان ساری اچیومنٹ میں آپ دیکھیں، جب آپ اپنے چائلڈہڈ سے لے کے جوں آپ آگے سفر کرتے ہیں، لوگ آپ کو انسپائر بھی کر رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ آپ کے مینٹورشپ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو میری مدر کے بعد جو میں سمجھتی ہوں میری زندگی میں بہت زیادہ ایک رول پلے کیا، وہ بشپ جان جوزف شہید ہے. ان کو ہم جب یوتھ کانفرنسز میں جایا کرتے تھے یا یوتھ کیمپس میں، تو ایک جو فیئر لیسنس ہے نا، آپ لیڈر کے لیے کریج ہونا، لیڈر کے لیے کنسسٹنٹ ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ بشپ جان جوزف میں ہم چیز دیکھتے تھے. انہوں نے مجھے بہت کیا. پھر مجھے جو نوبل پیس پرائز لاریٹ ہے موریٹ کوریگن، جب میں آئرلینڈ میں پڑھ رہی تھی تو شی از اے نوبل پیس پرائز ونر. تو ان کے ساتھ میرا بہت زیادہ انٹریکشن ہوا. میں نے ان کی جو بک ہے وہ اردو میں ٹرانسلیٹ بھی کی ہے. اور وہ ایک عام خاتون تھی، وہ کسی بہت بڑے فیملی بیک گراؤنڈ سے نہیں تھی. تو اس سے بھی مجھے موٹیویشن ملی کہ اگر ہماری کمٹمنٹ ہے، اگر ہمارا پیشن ہے، اگر ہمارا ویژن ہے، تو وی کین برنگ اے چینج. جی بالکل، جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ان کی پہلی جو انسپریشن ہے وہ ان کی ماں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہر شخص کے لیے پہلی جو اس کی لائف میں پہلے انسپریشن جو ہوتی ہیں وہ اس کی ماں ہی ہوتی ہے. اور لیڈرشپ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ ماں جو ہے وہ ایک لیڈر کا کردار ہی ادا کرتی ہیں. ہماری جو تربیت ہوتی ہے، ہماری زندگی کو بہتر راستے پر لانے کے لیے جو ہے وہ ایک ماں جو ہے ایک وہ لیڈر کا کردار جو ہے وہ ادا کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ آپ نے لیڈرشپ میں PhD کی ہے. ویسے تو ہمارے ملک میں سبھی جو ہیں وہ لیڈرز کہلاتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اصل میں یہ لیڈرشپ کیا ہے؟ اچھا، میں آپ کو لیڈرشپ کا سادہ سا فریم ورک بتاؤں کہ لیڈرشپ وہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ورکر ہیں تو آپ لیڈر بن جائیں، اور اگر آپ لیڈر ہیں تو آپ مینٹر بن جائیں. اور کوئی بھی شخص جب اپنا لیڈرشپ کا جرنی شروع کرتا ہے وہ سب سے پہلے ورکر ہوتا ہے. جب آپ ورکر ہوتے ہیں تو آپ سرو کر رہے ہوتے ہیں. آپ فار انسٹنس ہم پولیٹیکل لیڈرس کی بات لیں، آپ کسی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں، آپ ان کی ممبرشپ لیتے ہیں، آپ اس پارٹی کی گروتھ کے لیے کام کرتے ہیں، ان کا ویژن لوگوں تک لے جاتے ہیں. اب جب پارٹی کے اندر آپ بہتر کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ اس سٹیج پہ ایک طرح سے ایمرجنگ لیڈر ہوتی ہے. اور جب آپ اس کام کو لے کے اگلی سٹیج پہ جاتے ہیں تو پھر پارٹی آپ کے کام کے ریکگنیشن میں آپ کو کوئی عہدہ دیتی ہے، کوئی پارٹی کے اندر کوئی پوزیشن مل جاتی ہے، تو وہ آپ کی ٹرانزیکشنل ہوتی ہے، ٹرانزیکشنل لیڈرشپ. اس کو آپ یوں دیکھ لیں کہ اگر کوئی MNA MPA بنتا ہے تو وہ لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں اور ان کے بدلے میں وہ ان کو سڑکیں نالیاں بنا کے دیں، ان کے لیے لیجسلیشن کریں، کچھ بھی کام کریں. اب ورکر لیڈر بنے، اور پھر جو لیڈر ہوتے ہیں نا، جب آپ بہت اچھا اپنی پارٹی کے اندر کام کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پیچھے خود ہٹ جانا چاہیے، اور آپ اگلے جو آنے والی جنریشن ہوتی ہے اس کو گروتھ کا موقع دیں اور آپ ان کے مینٹر بن جائیں. تو اس کو کہتے ہیں ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ. اور وہی لیڈرشپ کا
क्रक्स होता है, वही लीडरशिप की क्लाइमेक्स होती है। अगर एक बंदा सारी ज़िंदगी एक ही जगह पे खड़ा रहे, चाहे वो ये कहे कि जी मैं सारी ज़िंदगी किसी बेहतर पोजीशन पे रहूं, किसी पावरफुल पोजीशन पे रहूं, तो वो लीडर नहीं होता। लीडरशिप के लिए अथॉरिटी का होना ज़रूरी नहीं है। लीडरशिप अथॉरिटी भी हो सकती है, अथॉरिटी के बगैर भी हो सकती है। टोनी ब्लेयर प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उनके साथ साथ दुनिया में मिसाल दी जाती है लेडी डायना की, कि उसने HIV एड्स को लोगों के लिए जब काम किया, तो उन HIV एड्स के जो मुतासरीन थे, उन्होंने उनको अपना लीडर माना। उन्होंने टोनी ब्लेयर को नहीं माना, और लेडी डायना के पास कोई ऑफिशियल उस तरह की रिकग्निशन या ओहदा नहीं था। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में जो लीडर्स होते हैं वो हमेशा अथॉरिटी मांगते हैं कि हमारे पास कोई पोजीशन हो, कोई एंटाइटलमेंट्स हो, फिर ही हम लीडर बन सकते हैं। मैं समझती हूँ, मेरे लिए आज मैं आपको एक लीडर के रूप में देख रही हूँ कि आपने एक इनिशिएटिव लिया है। बेशक आपके पास कोई गवर्नमेंट का, कोई नॉन गवर्नमेंट, कोई बहुत बड़ा डेजिग्नेशन ना भी हो, यू आर अ लीडर बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग अ चेंज इन द लाइव्स ऑफ द पीपल। जी नाज़रीन, अभी डॉक्टर साहिबा के साथ हम लीडरशिप पर बात कर रहे हैं, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दोबारा से हम यहाँ से ही डॉक्टर साहिबा को ज्वाइन करेंगे और लीडरशिप के बारे में बहुत सारी बातें और भी करेंगे। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, और आप देख रहे हैं सांझा पाकिस्तान। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहिबा के साथ कि लीडरशिप क्या होती है। जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने बताया लीडरशिप के मुतालिक कि लीडरशिप दरअसल एक मुसलसल सफ़र का नाम है। ये एक ऐसा अमल है जिसमें एक कारकुन लीडर बनता है और फिर लीडर जो है वो मेंटोर बनता है। हमें अपने इर्द गिर्द ये देखना होगा कि क्या हमारे लीडर्स मेंटर बन रहे हैं। जी डॉक्टर साहिबा, आप हमें ये बताएं कि एक आम इंसान को कारकुन से लीडर और लीडर से मेंटोर बनने में क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। देखिए, ख़ास तौर पे मैं अगर बात करूं हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में, पाकिस्तान के तनाज़ुर में बात करूं, तो यहाँ पे चैलेंजेस की नोयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। यहाँ पे एक आम इंसान को लीडर बनने के लिए दो सतहों पे हमें देखना होगा चैलेंजेस कौन से हैं। पहले तो टेक्निकल चैलेंजेस है, उसमें ये है कि बुनियादी तौर पे लोग लीडरशिप को एक समाज की एक्टिविटी के तौर पे ले लेते हैं, लेकिन लीडरशिप अब मॉडर्न एज में और इस 21वीं सदी में बाकायदा एक सब्जेक्ट है। इसकी लीडरशिप के कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए, लीडरशिप की स्किल्स होती हैं, और अब थ्योरी ये नहीं रही कि लीडर पैदा होते हैं। अब ये है कि लीडर्स जो हैं वो पैदा नहीं होते, लीडर बनाए जाते हैं उनकी तरबियत के ज़रिए, उनके साथ उनको नॉलेज उनका कैपेसिटेट करके। तो पहला तो चैलेंज है कि टेक्निकली हम उसको समझ नहीं पाए कि लीडरशिप है क्या, इसलिए हम उस तरह लीडरशिप को पढ़ लिख के या एनालिसिस करके या उसके स्टाइल को या उसके स्किल्स को समझते हुए लीडर नहीं बनते। दूसरा चैलेंज बहुत बड़ा जो है वो अडेप्टिव चैलेंज है, जिसको रवैयों का चैलेंज कहते हैं। वो आपके समाज से जुड़ा होता है, और आप अगर लीडर बनते भी हैं तो लोग आपको कबूल नहीं करते। हमारे यहाँ पे आप किसी भी शोबे में ले लें, अगर कोई शख्स लीड कर रहा हो तो उसको मैं ये तो नहीं कहूँगी लेग पुलिंग कर रहे होते हैं, मैं ये कहूँगी कि उसको एनकरेज करने में या उसके साथ मिलके कंस्ट्रक्टिव सजेशन देने के बजाय लोग नेगेटिव क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं, और उस वजह से वो शख्स जो एक अच्छा काम कर भी रहा होता है, एक बेहतर तरीके से लीड कर भी रहा होता है, वो अपने आप को उस पॉइंट पे कंसंट्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि अब नेमिंग शेमिंग वाली पॉलिसी नहीं चलती, अब कन्फ्रंटेशनल स्टाइल नहीं चलता, अब आपका कोऑपरेशनल स्टाइल चलता है, तभी लीडरशिप सक्सेसफुल होती है। आपका कोई लीडर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा तो आपने बजाय जाकर उसको क्रिटिसाइज़ करने के आप उसके टेक्निकल चैलेंजेस देखें और फिर उसकी टीम का हिस्सा बन जाए। फॉर इंस्टेंस, किसी इशू पे अगर एक लीडर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, चाहे वो असेंबली में हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूशन में हो,
لیٹ سے آپ کہیں جی نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف چائلڈ میں بچوں کے حقوق پہ زیادہ بہتر کام نہیں کر رہی، تو یو ہیو کم ٹو می اور میرے ٹیکنیکل چیلنجز دیکھیں، اور پھر ان کے ساتھ آپ میری ٹیم کا حصہ بنتے ہوئے ان کو ایڈریس کریں، کہ ریسرچ کریں، اس ایشو کی فریمنگ میں ہیلپ کریں، بجائے یہ کہ آپ میرے خلاف احتجاج کرنا شروع کر دیں۔ ہم المیہ یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہی دراصل بہت ویزیبل لیڈرشپ ہوتی ہے، اور ہم اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو سپورٹ کرنے کے بجائے ہر وقت ان کے اچھے کام میں سے بھی کوئی نہ کوئی ایسا تھریڈ نکال لیتے ہیں جس پہ ہم ان کو ڈسکریج کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس کام کے بارے میں جانتے تو نہیں ہیں، لیکن صرف ایک جو ہمیں ان کے ساتھ کوئی سم ٹائمز پرسنل گرج ہوتا ہے، یا ہم جیلسی میں جو ہوتا ہے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہوتے ہیں، اور ہماری ایکسپیکٹیشنز بڑی ہائی ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں آج شام کو ایک MP یا MLA سلیکٹ ہوا ہے، ایک سینیٹر ہوا ہے، تو اگلے دن پورے ملک کی سڑکیں صاف ہو جائیں گی، پورے ملک کے روڈز بن جائیں گے، پورے اسکول بچے پوری پاپولیشن کے اسکول میں چلے جائیں گے، ہاسپٹلس اچھے ہو جائیں گے۔ ہم وہ ایشوز کو انالائز نہیں کر پاتے نا، اور ان کے حل کا طریقہ بھی نہیں جان پاتے۔ اسی وجہ سے تو جو ٹیکنیکل چیلنجز ہیں ان کو ہم دیکھے بغیر خود لیڈر بن جاتے ہیں۔ بالکل، جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی ہیں کہ بہت سارے چیلنجز جو ہیں وہ ایک لیڈر کو پیش آتے ہیں، جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ پیدائشی طور پر لیڈر نہیں ہوتا، بلکہ وہ لیڈر بنتا ہے، اس کو بنایا جاتا ہے، اس کی باقاعدہ تربیت سے جو ہے وہ لیڈر بنتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام تاثر یہی ہے کہ جیسے گھر میں بھی اگر ایک کوئی جو ہے وہ کمانے والا ہے تو وہ ہمارے گھر کا لیڈر ہے، بھلے کوئی اس سے جو چھوٹا ہے وہ سمجھ بوجھ میں بھی اگر زیادہ ہے، یا اس کے پاس لیڈرشپ ہونے کی جو ہے وہ صلاحیتیں بھی زیادہ ہیں، تو ہم اس کو لیڈر نہیں مانتے، اس کی بات کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ اور ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہے، جو تھوڑا طاقتور ہے، جو فائنینشلی بھی اگر تھوڑا اسٹرانگ ہے، تو وہ ہمارے لیے لیڈر ہوتا ہے۔ جی ڈاکٹر، بہت خوبصورت بات کی ہے مہناز، تھینک یو فار دس کلیریفیکیشن۔ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے وہ لیڈر ہے، جی بالکل، لیکن لیڈرشپ وہ ہے جس کے پاس ڈیسیشن میکنگ ہے۔ فار انسٹنس اگر فیملی کے اندر ہسبینڈ اور وائف دونوں ارن کر رہے ہیں، دونوں نوکری پہ جا کے کما رہے ہیں، لیکن اگر گھر کے فیصلے صرف خاوند نے کرنے ہیں یا باپ نے کرنے ہیں، تو وہ یہ بھی فیصلہ کرے گا کہ میری بیوی کی تنخواہ کس کام کے لیے لگتی ہے، تو بیوی کا رول بڑا سبمسیو ہو جاتا ہے، اور جو گھر کو لیڈ ہوتا ہے وہ پھر وہ جو مرد یا میل فگر ہوتی ہے فیملی کی وہی کر رہی ہے۔ جی ہم بات کر رہے ہیں لیڈرشپ میں چیلنجز کی، تو ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس طریقے سے ہم نے لیڈرشپ کے بارے میں بات کی، اور ایک گھر کی مثال آپ نے دی کہ جہاں پر ہسبینڈ اور وائف دونوں ہی جو ہے وہ ارن کرتے ہیں، لیکن لیڈر وہاں پر جو ہے وہ خاوند ہی کہلاتا ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے سماج میں جو خواتین اگر لیڈر بن بھی گئی ہیں تو ان کو لیڈرشپ، ان کے لیے کون کون سے چیلنجز ان کو جو ہے فیس کرنے پڑے ہیں؟ دیکھیں، جو خاوند کی میں نے بات اس لیے کی تھی کیونکہ ڈیسیژن میکنگ اس کے پاس ہے، اور اگر تو خواتین کے پاس ڈیسیژن میکنگ ہے تو پھر وہ لیڈر ہے، ان کی رائے لی جاتی ہے، وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں ہر اس میں، ادروائز بہت مشکل ہوتا ہے نا۔ اب آپ نے بات کی ہے مسیحی خاتون کی، مسیحی خاتون کو 2 سطحوں پہ مشکلات آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو لیڈرشپ پوزیشن ملنا، وہ بہت جد و جہد کے بعد اگر اس تک پہنچ جائے تو پھر ان کی ویزیبلٹی ہی سماج میں نہ ہونا۔ میں پہلی بات یہ کروں گی کہ جو ہماری خاص طور پر مسیحی خواتین ہیں اور جو لیڈر ہیں ان کی ویزیبلٹی نہیں ہے، تو میں بات یہاں سے شروع کروں گی کہ آپ دیکھیں کہ اسکرپچر میں ہی، اگر آپ پرانے عہد نامے میں دیکھیں، نئے عہد نامے میں دیکھیں، بہت سارے رول ماڈلس ہیں ہمارے پاس، لیڈرشپ کے ان گنت رول ماڈلس ہیں، خواتین کے دبورہ سے لے کے روت تک بہت ساری خواتین ہیں، لیکن ہمارا سماج ایک ہی خاتون کو لیڈر کے طور پہ جانتا ہے، اور وہ ان کا سمجھنا، اور آف کورس ان کا مقام تو بہت ہی بلند ہے، لیکن ویزیبلٹی کے حوالے سے تو ہمارے ریلیجس اس میں ڈسکورس میں بھی خواتین لیڈر کو اس طرح نہیں دکھایا گیا جس طرح کے میل لیڈرز کو۔ اب اگر ہم سماجی سطح پہ دیکھیں تو اس میں
جب لیڈرز کی ویزیبلٹی ہے وومن لیڈر کی، تو وہ اس لیے بھی کم ہے کہ ان کے پاس سوشل نیٹ ورک کم ہوتی ہیں، اور سوشل نیٹ ورکس میں آپ تبھی جا سکتے ہیں اگر آپ کی موبلٹی زیادہ ہو. فار انسٹنس اگر میں اپنی مثال دوں تو میں نے 40 سے زائد 40-50 ملکوں میں اگر میں نے سفر کیا ہے یا میں نے مختلف ملکوں میں جا کے پڑھا ہے، تو اس سے کیا ہوا ہے، میری موبلٹی بڑھی. جب موبلٹی بڑھی تو میں دنیا بھر کے لوگوں سے ملی، مختلف فورمز میں گئی UN کی میٹنگز میں گئی، بہت EU کی میٹنگز میں گئی، اور بہت ساری ایکیڈیمک جو کہہ لیں میٹنگز میں گئی، ایکیڈیمک اسٹرکچرز میں گئی، انٹرنیشنل لیڈرشپ ایسوسیشن میں گئی. تو اس سے آپ کے لنکیجز بڑھتے ہیں. جب آپ کے لنکیجز بڑھتے ہیں تو لوگ آپ کو جانتے ہیں. اب جو مرد ہوتا ہے نا، اس کی موبلٹی ریسٹرکٹیڈ نہیں ہوتی، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مرد کے لیے سماج، وہ جو ابھی بھی ہمارا سماج آنر کی بات کرتا ہے، عورتوں کی کریکٹر اسیسینیشن کرنی بہت آسان ہوتی ہے، اور اس وجہ سے بھی وہ ان کے لیے بڑا محدود کر دیا جاتا ہے کہ آپ اس شعبے میں جائیں، یہ عورتوں کے لیے ہے، اس میں نہ جائیں، یہاں پہ آپ کا جانا ٹھیک نہیں ہے، یہاں پہ یہ ہے. ہمارے والی جنریشن میں صرف ایجوکیشن کو ہی سب سے اچھا شعبہ سمجھا جاتا تھا، اور باقیوں میں کہتے تھے نہیں مرد ہے. میں نے کیمسٹری میں MSc کی، میری بڑی خواہش تھی کہ میں ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں جاؤں، لیبس میں جاؤں، لیکن میری فیملی نے بھی پریشرائز کیا کہ سب سے بہترین شعبہ جو ہے لیکچرشپ ہے، اور میں نے جوائن کیا. اب آپ کی جب اتنا آپ کا ایکسپوجر ہی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں نا سفر وسیلہ ظفر، تو آپ کا نہ اتنا علم بڑھتا ہے، نہ آپ کو اس طرح بات چیت کرنی آتی ہے، نہ آپ کی ٹیم بنتی ہے. اب ہماری جو لیڈر خواتین ہیں ان کے ساتھ اس طرح لوگ نہیں جڑ رہے ہوتے، ان کی بہت ساری لمیٹیشنز ہوتی ہیں، تو پھر ان کو اپنے ہی جو کہہ لیں نا اپنی کمیونٹی، ان کو تو اپنی کمیونٹی میں بھی کس کا فیس کرنا پڑتا ہے، پیٹریارکی کو، جو پدرسری نظام ہے کہ اگر مسیحی عورتیں ہیں تو عورتوں کی سیٹ ہوگی نا ریزرو سیٹ، تو اس پہ مسلم خواتین آ جائیں گی، اور اگر اقلیتی سیٹ ہوگی تو اس پہ مسیحی مرد آ جائے گا یا اقلیتی مرد آ جائے گا. مہناز اس لیے ضروری ہے کہ وہ خواتین جو اتنی سخت مشکلات سے گزرتے ہوئے لیڈر بنے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ اپنی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں اور سماج کی فرسودہ رسموں کو بھی چیلنج کر سکیں. جی ڈاکٹر صاحبہ، بالکل جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمیں ان لیڈرز کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہیے، اور کہیں نہ کہیں پر ہم لوگ کر بھی رہے ہیں. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ان فیوچر جو ہماری خواتین ہیں، اگر وہ لیڈرز بننا چاہتی ہیں یا لیڈرشپ رول میں وہ سامنے آتی ہیں، تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں مہناز، آپ بات کر رہی ہیں ایک تو ایگزسٹنگ لیڈرز کی کہ جو اس وقت موجود ہیں ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. دوسرا آپ بات کر رہی ہیں ایمرجنگ لیڈرز کی کہ ہم فیوچر میں لیڈرشپ کو کیسے نرچر کریں، خاص طور پہ اپنی کمیونٹی میں جو مسیحی خواتین ہیں ان کی لیڈرشپ کو سامنے کیسے لائیں. اس کے لیے 2 چیزیں ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ابھی ہم نے کافی بہتر سفر طے کر لی ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کی ایجوکیشن، خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن میں آئے. ایجوکیشن کے بعد جیسے یہ 2% کوٹا پنجاب میں ہو گیا ہے، وہ ہمیں اپرچونٹی دے گا، ہماری خواتین ہائر ایجوکیشن حاصل کر سکیں گی. اس کے بعد جو ہمارا جاب کوٹا ہے وہ ہمیں بہتر جو جابس ہیں ان میں خواتین آئیں گی، تو ان کو چاہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کریں، چاہے گورنمنٹ کے اسٹرکچرز میں کام کریں، چاہے نان پروفٹ اسٹرکچرز میں کام کریں، وہ نالج وائز وہ کافی اوپر ہوں گی. لیکن ہمیں ایک اور چیز کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے جس کو میں کہتی ہوں مانیٹرنگ میکانزم. اب دیکھیں گورنمنٹ کے جو اسٹرکچرز ہیں، وہ جو اسٹرکچرل پریزنس ہے نا خواتین کی، وہ مسیحی خواتین کی وہ بہت کم ہے. فار انسٹنس آپ ڈسٹرکٹ کمیٹیز کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ پروونشل کمیٹیز کو دیکھیں، اور آپ کمیشنز دیکھیں، اور بہت سی جگہیں ہیں جہاں پہ خواتین جو ہے مسیحی خواتین وہ بہت کم پہنچتی ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس انفارمیشن ہی نہیں ہوتی. تو ہمیں اپنا سوشل کیپٹل اور لنکیجز ڈیولپ کرنے ہوں گے. پنجاب کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن کا ایک پروگرام تھا 33% وومن ان لیڈرشپ، اور اس میں وہ جو اسٹیچوٹری باڈیز ہوتی ہیں یا جو وہ گورنمنٹ کے ڈیسیژن میکنگ اسٹرکچرز ہیں ان میں 33% خواتین کی پارٹیسپیشن کو یقینی بناتے تھے. لیکن ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ ان اسٹرکچرز میں
اقلیتی یا مسیحی خواتین کیسی کتنی ہیں. بلکہ میں کئی دفعہ مجھ سے اگر کبھی پوچھا جاتا تھا تو ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہماری خواتین کہاں کہاں بیٹھی ہوئی ہیں. تو ہو سکتا ہے آپ اسی پروگرام کو آگے بڑھائیں اور آئیزک ٹی وی کے ساتھ آپ کوآرڈینیشن کر کے کوئی اس طرح کا ہیش ٹیگ بنائیں, کوئی اس طرح کی ہیلپ لائن بنائیں, کوئی اس طرح کا انفارمیشن سیل بنائیں یا انفارمیشن سینٹر بنائیں جس پہ خواتین بتائیں کہ ان کے پاس یہ سکلز ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں نا ٹیلنٹ یا لیڈرشپ بینک کائنڈ آف تھنگ, کہ وہ بتائیں کہ میرے پاس یہ نالج ہے, میرے پاس یہ سکلز ہے, میں کہاں پہ لیڈرشپ رول پلے کر سکتی ہوں. تو تھرو آئیزک ٹی وی وی کین سرکولیٹ اے میسج ٹو دا وائڈر پبلک. تو پھر آپ کو میں کنکلوڈ کرتے ہوئے بتاؤں کہ دو چیزوں سطحوں پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. ایک تو وہ جو آپ نے کہا نا شروع میں کہ انسنگ ہیروز, وہ ہمیں ڈھونڈ کے لانا پڑیں گے. وہ کہتے ہیں نا جوہری ہے تو میری آنکھ کے اشکوں کو پرکھ, لایا ہوں یہ نگینے تجھے دکھانے کے لیے. تو وہ جب آئیزک ٹی وی وہ نگینے دکھائے گا ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا جو ہمارے سوشل لیڈرز ہیں, تو پھر آئیزک ٹی وی سے کام انیشیٹ ہو کے ان تک جائے گا اور وہ ان کی ایڈجسٹمنٹ کریں گے, اینڈ دیٹ ول بیکم دا گیم چینجر. شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. جی ناظرین, بہت ساری باتیں ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ ابھی ہونی باقی تھیں. لیڈرشپ کے بارے میں جاننا ابھی باقی ہے, لیکن کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے, اس لیے جو ہے میں آخر میں ڈاکٹر صاحبہ سے جو چاہتی ہوں کہ اپنے ناظرین کو اگر کوئی لیڈرشپ کے متعلق کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں تو وہ مہربانی سے جو ہے وہ بتائیں. دیکھیے, میں ناظرین سے یہی کہوں گی کہ لیڈرشپ جو ہے اس کا تجربہ اور اس کی کا ڈیمونسٹریشن آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کا کوئی انسپریشن نہ ہو. اور میری انسپریشن قصہ مریم کی ہے, اور میں اس ماں کو دیکھتی ہوں جس نے کنسیپشن سے لے کے پھر جو ریزریکشن تک کا سفر دیکھا, اور وہی چیلنجز تھے جس کو آج کی زبان میں آپ ٹیکنیکل یا اڈیپٹیو چیلنجز کہتے ہیں, ان سب سے گزری, اور وہ بڑی بہادر خاتون بھی تھی, بڑی کریجس لیڈر بھی تھی. لیکن جو پیغام ہے پبلک سے بھی میں یہی کہوں گی, اور میں اس ٹی وی کے توسط سے جو اور ساتھی ہیں جو لیڈنگ رول میں, ان سے یہ کہوں گی کہ جو ببلیکل ماڈلز آف لیڈرشپ ہیں, خواتین لیڈر کے یا لیڈرز کے یا جو بائبل کے اندر پرانے اور نئے عہد نامے میں خواتین لیڈرشپ رول میں آئی ہیں, ان کو جنرل پبلک تک ان کے لیڈرشپ سٹائلز, ان کی لیڈرشپ سکلز, ان کی لیڈرشپ کانسیپٹس اور جو انہوں نے جد و جہد کی, جو تبدیلی لائیں, وہ ہمارے ناظرین تک یا جنرل پبلک تک پہنچائے. اور میں آخر میں آپ کو مہناز خاص طور پہ میں مبارکباد دینا چاہوں گی کہ اس پروگرام کے کو شروع کرنے کے لیے, کیونکہ یہ میرا اپنا بھی ایک خواب تھا کہ ہم وومن لیڈرشپ کو چرچ کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے کیسے چرچ کے پلیٹ فارم سے کیسے انیشیٹ کرے, اور آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے کیا, اینڈ بیسٹ آف لک. جی ناظرین, یقیناً میری طرح آپ نے بھی اس پروگرام سے ڈاکٹر صاحبہ کی گفتگو سے بہت ہی فائدہ حاصل کیا ہوگا, لیکن ابھی بھی بہت سارے سوالات لیڈرشپ کے متعلق آپ کے ذہن میں موجود ہوں گے. اگلے ہفتے میں دوبارہ ایک بہت ہی انسپائرنگ اور کریجیس وومن لیڈر کے ساتھ حاضر ہوں گی. تو دیکھتے رہیے سانجھا پاکستان.